نہ صدا کا سمت کشا ہوں میں، نہ ورق پہ میرا وجود ہے، میرے حرف میں وہ چمک نہیں جو تیرے خیال کی چھب میں ہے۔ میرا انگ کیا میرا ڈھنگ کیا، سر خامہ روح کا دودھ ہے، یہی میرا راز شہود ہے۔ میں شکست خوردہ خیال ہوں، مجھے آیتوں کی کمک ملے، مجھے آگہی کی چمک ملے، مجھے درس عبرت شوق دے، میری انگلیوں کو پکڑ کے حرف جنوں پہ رکھ، رہے خواندگاں پہ میری کجی، میری گمرہی کو بھی ڈال دے۔ نہ قلم پکڑنے کا ڈھنگ ہے، نہ ورق ہے میری بساط میں، نہ قلم پکڑنے کا ڈھنگ ہے، نہ ورق ہے میری بساط میں۔ میرا منہ چڑھاتی ہے لوح گل، ابھی وہ ورق نہیں سامنے، تیرا پاک نام کہاں لکھوں؟ ابھی وہ ورق نہیں سامنے، تیرا پاک نام کہاں لکھوں؟ کہ سپیدی صفحے صاف کی میری آنکھ میں ہے بھری ہوئی، جہاں کوئی سطر ہے خواب کی نہ خرام موجہ اشک ہے۔ مجھے خواب خوش سے نواز دے کہ یہ چشم وا بھی عذاب ہے۔ میں تہی نوا میں تہی ثنا میں لکھوں گا کیا، مگر اے خدا میری پوٹلی میں جو تیرے دھیان کی جوت ہے، یہی رت جگہ میرا مال ہے، یہی مال میرا کمال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ کے اپنے پروگرام سخنور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد شہریار۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سخنور پروگرام ایران میں موجود پاکستان اور انڈیا کے نامور شعراء کے ساتھ ان کی اپنی شاعری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو ایسے ہی ایک شاعر کے ساتھ ہے جن کا بنیادی تعلق پاکستان سے ہے، لیکن وہ پچھلے کئی سال سے قم المقدسہ میں مقیم ہیں۔ میری مراد ہے جناب محمد ابراہیم نوری صاحب۔ محمد ابراہیم نوری صاحب اس وقت نوجوانوں میں ایک ابھرتے ہوئے اور بہت اچھے شاعر ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اور ہم جاتے ہیں محمد ابراہیم نوری سے گفتگو کی طرف اور ان کی اپنی زبانی، ان کے کلام اور کام کے بارے میں سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے اور ہمیں آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جی بالکل، یہی احساسات میرے بھی ہیں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا اور یہاں پر مدعو کیا اس پروگرام کے لیے، اس کے لیے میں آپ کا از تہ دل مشکور و ممنون ہوں۔ سلامت رہیں۔ اچھا، میں آپ کا تعارف ناظرین سے کرا سکتا تھا، لیکن جیسے کہتے ہیں نا کلام شاعر بے زبان شاعر، تو یہاں میں چاہتا ہوں کہ تعارف شاعر بے زبان شاعر ہو، اس لیے میں اور ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے شاعری کا آغاز کہاں سے کیا، تعلق کہاں سے آپ کا، آپ جو اپنے بارے میں بتانا چاہیں، ہم وہ کہتے ہیں نا سراپا گوش ہیں۔ ہاں، جس سلسلے میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ولادت اور پیدائش کی بات کر سکتے ہیں۔ تو میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 2 جولائی 1988 ہے، 1988 میری پیدائش ہے، اور بلتستان کے ایک شہر اسکردو سٹی سے میں بلونگ کرتا ہوں۔ وہاں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں پر گاؤں کہہ سکتے ہیں، وادی ہے، وادی چندا کے نام سے۔ وہاں پر میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، خداوند متعال نے مجھے لباس وجود سے آراستہ کیا اسی تاریخ کو، اور اسی قصبے میں یعنی چندا وادی میں پلا بڑھا کچھ عرصے تک، مثلاً 4 5 6 سال تک تقریباً میں یہاں پلا بڑھا۔ یہاں چندا کی جو مڈل اسکول چندا مڈل اسکول، وہاں پر میں نے 2 یا 3 سال مجھے یاد ہے مشکل سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد چونکہ والد صاحب کا تعلق جو ہے پاکستان آرمی سے تھا، اور جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی، وہ ان کا جب پینشن جب وہ ہوئے والد صاحب، تو ہم لوگ فیملی کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئے۔ کراچی شفٹ ہوئے اور وہاں پر جو ہے کلاس 2 سے لے کر میٹرک تک وہاں کراچی ناظم آباد میں میں تعلیم رہا۔ وہاں پر اس دوران بہت سارے اسکولس میں نے چینج کیے، مثلاً اس میں
جو سب سے پہلا اسکول تھا وہاں پر کراچی میں وہ تھا بدری نفیس ماڈرن اسکول. وہاں 2-3 سال پڑھا. اس کے بعد 5 اسٹار اسکول وہاں پر 7ویں تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ایک گجراتی وہاں پر اسکول ہے بہت مشہور بدری ہائی اسکول کراچی میں, وہاں پر میں 8ویں تک وہاں 1-1.5 سال وہاں میں نے پڑھا. پھر اس کے بعد میٹرک جو ہے میں نے SE سیکنڈری اسکول وہی ناظم آباد کراچی میں ہی ہے, وہاں میں نے میٹرک جو ہے الحمدللہ اچھے نمبروں سے وہاں پاس کیا. پھر اس کے بعد اسلامیہ سائنس کالج سے میں نے پری انجینئرنگ میں FSC کا امتحان پاس کیا. اور چونکہ ہمارا گھریلو جو ماحول ہے ڈومیسٹک جو ہماری وہ ہے وہ مذہبی ہے زیادہ, ماحول گھر کا جو بہت زیادہ مذہبی ہے, اس وجہ سے میری جو ہے والدہ ہے وہ خود بھی عالمہ ہیں, والد صاحب بھی ذاکر اہل بیت ہیں, نوحہ مرثیہ وغیرہ پڑھتے ہیں, اور میرے نانا ابو بھی وہ عالم ہیں, دونوں نانا جو ہیں وہ عالم دین ہیں, ماموں دونوں بھی عالم ہیں. تو ایک مذہبی فضا تھی گھر میں جس کی وجہ سے میری طبیعت جو ہے مذہبی علوم دینی علوم کی طرف مائل رہی. اور FSC کے بعد میں دینی علوم کی تحصیل کے لیے میں حوزہ علمیہ میں وارد ہوا, داخل ہوا, اور مدرسہ معصومین کراچی میں نے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا. اچھا یہ بتائیے کہ شاعری کا آغاز کیسے ہوا؟ یعنی آپ کا گھرانہ جو ہے وہ ایک مذہبی گھرانہ ہے, تو کیا یہ خون میں شامل تھی شاعری کرنا, جیسے آپ کے والد محترم یا آپ کے دادا نانا اور بھی آپ کے گھر میں شاعر تھے, اور کیا اردو شاعر تھے یا نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے شاعری کی طرف تمائل پیدا کیا؟ ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں بیسیکلی کوئی شاعر نہیں ہے, لیکن بعد میں جو ہمارے نانا ابو تھے شیخ نیاز کریمی صاحب وہ شاعری کرنے لگے, لیکن بلتی زبان ہے, بلتی میں مثلا فارسی میں عربک میں, چونکہ وہ نجف میں رہے تو وہ شاعری کرتے تھے تینوں زبان میں, اردو بلتی فارسی اور عربک میں. وہ تو بعد میں وہ کرنے لگے شاعری, ان کا ایک دیوان بھی تقریباً چھپنے والا ہے. کس زبان میں؟ وہی اردو فارسی عربک مکس شاعری, جی مکس شاعری ہے. اور گھر میں میری جو والدہ تھی, چونکہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ عالمہ تھی اور آپ کا اللہ بھلا کریں, ان کو شعر و شاعری سے بہت زیادہ دلچسپی تھی, انٹرسٹڈ تھی. خود شاعرہ نہیں تھی لیکن جو ہے وہ دلچسپی تھی. مثلا چونکہ وہ نجف میں ان کا بچپن نجف میں گزرا, جب والے نانا ابو وہاں زیر تعلیم تھے تو ان کی عربی بھی زیادہ بہتر ہے, وہ عربی میں گفتگو بھی کر سکتے, بہت اچھی عربی ہے ان کی. تو وہ جو مشہور قصیدہ ہے طلع البدر علینا, وہ اکثر جو ہے میری امی جو ہے گھر میں گنگناتی تھی, طلع البدر علینا. اسی طرح سے وہ فرزدق کے قصیدہ ہے, دیبل خزائی کا جو قصیدہ ہے. یعنی آپ کو ماحول ملا گھر میں لیکن عربی میں ملا, لیکن آپ نے شاعری اردو میں کی. پھر میں اسی طرف آ گیا کہ ایک ماحول تھا شعر و شاعری کا, ذوق تھا. والدہ کو بھی شعر و شاعری سے بہت زیادہ دلچسپی تھی, ذوق تھا. والد صاحب چونکہ ذاکر تھے, یعنی کہ اردو میں وہ بلتی میں ذاکری کرتے تھے, بلتی میں مرثیہ پڑھتے تھے, نوحے پڑھتے تھے, قصیدہ وغیرہ پڑھتے تھے. تو ایک ماحول تھا شعر و شاعری کا. پھر اس کے بعد جب ہم کراچی شفٹ ہوئے 1991-2 میں, جب والد صاحب ریٹائر ہوئے کراچی میں جب شفٹ ہوئے, تو وہاں پر مختلف ماتمی انجمنیں ہوا کرتی تھیں, اور ہم جس ایریا میں ہوتے تھے وہاں پر بھی ایک انجمن تھی, دستہ اکبریہ, دستہ حسینیہ. تو ان کے ساتھ, ان دونوں دستوں کے ساتھ میں مختلف پروگرام میں شرکت کرتا تھا. مثلا مذہبی پروگراموں میں, عزاداری میں, مثلا ترہی عزاداریاں ہوتی تھیں وہاں کراچی میں, انچولی میں سید الشہداء امام بارگاہ میں ترہی عزاداری ہوتی تھی. ترہی مشاعرے کا تو میں نے سنا تھا, لیکن وہاں ترہی عزاداری بھی ہوتی تھی. مثلا ایک مصرع دیتے تھے وہ لوگ. آپ کی بات یہیں کاٹتے ہیں, یہاں ہمارے ایک وقفے کا وقت ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ وقفے سے واپس آ کے آپ کی گفتگو یہیں سے دوبارہ اس کو جاری رکھوائیں گے. تو ناظرین کرام, یہاں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے, وقفے کے بعد واپس انشاءاللہ آ کر محمد ابراہیم نوری صاحب کی خدمت میں ہوں. ناظرین کرام, ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام سخنور میں. ہماری گفتگو جاری ہے آج کے مہمان شاعر محمد ابراہیم نوری سے. گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا اس کو وہیں سے جوڑنے کے لیے ایک بار پھر ان کی طرف جاتے ہیں. جی نوری صاحب, آپ کی گفتگو ہم نے درمیان میں روکی تھی, اس کے لیے معذرت. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر جو ہے کراچی میں مختلف انجمنوں کے ساتھ
مختلف پروگرامس میں، مذہبی پروگرامس میں، عزاداریوں میں، شب بیداریوں میں وہاں پر جو ہے شرکت کرتا تھا. تو وہاں پر طرحی عزاداریاں بھی ہوتی تھی کراچی میں، چولی امام بارگاہ میں. کہ طرحی مشاعرے کو تو میں نے جیسا کیا کہ سنا تھا، لیکن طرحی عزاداری کا میں نے پہلی بار سنا تھا. مجھے حیرت کیا نوعیت ہے؟ نوعیت یہ ہے کہ مثلا مختلف انجمنوں کو وہ لوگ وہاں پر دعوت دیتے ہیں، ایک مصرع دیتے ہیں، جسے طرحی مشاعرے کے لیے مصرع طرح دیا جاتا ہے. اسی طرح وہاں پر نوحے کے لیے مصرع دیا جاتا ہے، طرحی مصرع. اور اس پہ سب تو اس میں مثلا 25 سے 30 انجمنیں جو ہیں آ کر اسی مصرع پر طرحی ماتمداری کرتی تھی وہاں پر انجمنیں. تو ایک مائنڈ بن گیا تھا میرا، یعنی کہ شعر و شاعری کی طرف میرا ایک رجحان تھا، طبیعت بھی مائل تھی، اس لیے وہاں سے شعر و شاعری کا مائنڈ بن گیا. اور اس کے بعد جب میں یونیورسٹی لائف میں آیا تو یونیورسٹی لائف میں آنے کے بعد تقریباً 2007-8 کے بعد میرا مائنڈ بن چکا تھا، میں شعر لکھنے لگا تھا. مذہبی شاعری سے میں نے اپنی شعری جو ہے نا شاعری کا آغاز کیا. اور یونیورسٹی میں آنے کے بعد چونکہ مختلف شعراء کو پڑھنے کا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، تو یہ رجحان بڑھتا گیا اور اس طرح سے یہ سفر جو ہے جاری ہے. مذہبی شاعری سے میں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا، مثلا منقبت، نعت، نوحے وغیرہ سے میں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. الحمدللہ. چلیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ پہ وہاں کے مشاعروں کا، جسے ہم مشاعرے بھی کہتے ہیں، محافل کہتے ہیں، محفل مسالمہ کہہ لیں، بزم مسالمہ کہہ لیں. ایک تو وہاں کے جو مذہبی ماحول کا آپ پہ اثر تھا گھر کی طرف سے بھی، اور پھر آپ نے مذہبی مشاعروں میں، مذہبی محفلوں میں شرکت کی، اس کے اثرات بھی آپ پہ مرتب ہوئے آپ کی شاعری پہ. لیکن ان دونوں کے ساتھ ساتھ جو ایک اور عنصر جو بہت ضروری ہے ہر شاعر کے لیے، وہ ہے مطالعہ. تو آپ نے کن کو پڑھا اور کن لوگوں سے متاثر ہوئے مذہبی حوالے سے؟ جی، اس سلسلہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شروع میں تو میں علامہ اقبال کو بہت زیادہ میں پڑھتا تھا، اگرچہ ان کی شاعری سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میں پڑھتا تھا بہت. علامہ اقبال کی جتنی بھی کتابیں ہیں، مثلا بانگ درا، بہار جبریل، بانگ درا، کلیم وغیرہ، یہ ساری کتابیں جو مشہور 4 کتابیں ہیں ان کی، پورا مرصد ان کا دیوان میں نے پڑھا. اس کے بعد آپ کا اللہ بڑا کہ چونکہ مذہبی شاعری کی طرف زیادہ میرا رجحان تھا، تو زیادہ تر میں نے مرثیہ گو جو شعراء ہیں ان کو میں نے زیادہ پڑھا. مثلا انیس کے مرثیے میں نے بہت پڑھے، دبیر کے کچھ مرثیے میں نے پڑھے. ہلال ناقوی صاحب جو ابھی حیات ہیں، بہت اچھے مرثیہ گو شاعر ہیں، اور انہوں نے جدید مرثیے کے اوپر PhD بھی انہوں نے کی ہے، مقالہ بھی اسی موضوع پہ لکھا ہے. جدید مرثیہ ان کا موضوع تھا. ہلال نقوی صاحب کو میں نے بہت پڑھا. جوش ملی آبادی کے جو مرثیے ہیں ان کے مسدس ہیں، انہوں نے خود مرثیے تو نہیں کہے، مسدس ہے، ایک مرثیہ میرے خیال سے کہا ہے انہوں نے، لیکن وہ جو روایتی مرثیہ ہے اس کا انداز نہیں ہے بہرحال. لیکن بعد میں آتے آتے ہمارے زمانے تک پہنچتے مرثیے کی وہ حیت نہیں رہی. اب ایسے بھی مراثی سامنے آئے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً فرض کریں مثلا مصائب سے ہی شروع ہے یا کہیں درمیان سے شروع ہے، لیکن جو مرثیے کے اہم عناصر ہیں ان میں سے بعض ان میں مفقود ہیں. اس کے علاوہ مثلا اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ یہ مرثیہ ہیں. تو جوش کے مرثیے کو ہم مرثیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مسدس بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح، بالکل. تو یہ جوش کی میں نے ابھی بات کی، ان کے مرثیے یا ان کے مسدس بھی میں نے کافی مطالعے میں رکھا. اس کے علاوہ ابھی جو جدید شعراء ہیں مرثیہ گو، جیسے قمر حسنین صاحب ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں، ابھی حیات بھی ہیں، بہت ورتے ہوئے نوجوان مرثیہ گو شاعر ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا. تو وہاں پر جو ہے کراچی میں مرثیے کی مجلسیں بھی ہوتی تھی، ابھی بھی جاری ہیں. شاہد نقوی صاحب کی دولت قدر پہ ابھی وہ سلسلہ جاری ہے، مرثیوں کی مجلسیں ہوتی تھی. تو وہاں پر میں مثلا قمر حسنین کو میں سنتا تھا. اسی طرح سے آپ کا اللہ بھلا کرے، ایک ید اللہ حیدر صاحب ہیں کراچی کے، ابھی بھی میرے خیال سے حیات ہیں. ید اللہ حیدر صاحب بھی جو ہیں وہ بہت اچھے مرثیہ گو شاعر ہیں. ان کو میں بہت مطلب فیس ٹو فیس میں نے ان کو سنا ہے، مرثیہ ان کی مجلسیں سنی مرثیوں کی. تو یہ سلسلہ جاری رہا. مرثیوں سے میرا مائنڈ بن گیا تھا، مرثیوں سے میں نے جو ہے مذہبی شاعری کی طرف جو ہے نا باقاعدہ. اچھا، یہ ایک بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایسے شاعر سے ہمارا سامنا ہوتا ہے جس کی مادری زبان اردو نہیں ہوتی،
تو ہماری پہلے توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان میں بھی یقیناً شعر کہتا ہوگا، اور بہت سارے شعراء ہیں جو اپنی مادری زبان میں بھی شعر کہتے ہیں. مثلا اگر ہم غزل کے حوالے سے بات کریں، مثلا احمد فراز اتنا اردو کا بہت بڑا نام ہے لیکن ان کی پشتو میں بھی شاعری ظاہراً ہے. یا بہت بڑے شعراء جو ہمارے گزرے ہیں، جیسے منیر نیازی نے پنجابی میں بھی شاعری کی ہے، اور محسن نقوی صاحب، فیض صاحب کی بھی ہے. تو آپ نے اپنی مادری زبان میں شاعری کی یا نہیں، یا صرف اردو کی طرف مائل ہوئے اور اسی میں ابھی تک؟ چونکہ میری مادری زبان بلتی ہے، میں بلتستان سے بلانگ کرتا ہوں، تو چونکہ میں بچپن میں کچھ سال، مثلا 5-6 سال بعد میں کراچی ہم شفٹ ہو گئے تھے ہم لوگ، تو اس وقت سے لے کر ایران آنے تک میں کراچی میں ہی رہا. ساری ایجوکیشن، بچپن، لڑکپن، یہ سب کچھ وہاں ہمارا گزرا. تو چونکہ اردو ماحول اور اہل زبان کے درمیان زیادہ زندگی گزارنے کی وجہ سے، زیادہ رہنے کی وجہ سے میرا مائنڈ جو ہے نا اردو کا بن گیا تھا. بلتی تو خیر میری اپنی زبان ہے، مادری زبان ہے، میں بول سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، لیکن ہماری زبان کی میرے لیے جو سب سے بڑی مشکل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لکھت ہے جسے ہم کہتے ہیں، جو لکھاوٹ ہے ہماری زبان کی بہت مشکل ہے. جو ٹیکسٹ جو ہے، رسم الخط جو ہے بہت مشکل ہے. یہ جو زبان ہے یہ ٹیکسٹ میں کچھ اور طرح سے لکھی جاتی ہے ہماری یہ زبان، اور تلفظ جو ہے نا اس کا کچھ اور ہے. لیکن میں نے یہاں پہ ظاہراً ایک کتاب دیکھی تھی جو بلتی شعراء کے کلام کا ایک مجموعہ آپ اس کو کہیں، وہ تو اردو رسم الخط میں تھی. جی اردو رسم الخط میں ہے، لیکن جو ہے تلفظ مشکل ہے. میں اپنی لیکن میں نے سنا آپ کا اپنا ایک انداز اور بھی ہے، یعنی رسم الخط ایک مختلف بھی ہے. جی مختلف ہے. اس سے پہلے شاید کسی لوگوں میں رائج تھی اور اب مثلا اس کا رواج تقریباً ختم ہو گیا ہے. جی جو مثلا اس وجہ سے میرے لیے مشکل پیش ہے، چونکہ میں بہت کم رہا، اس وجہ سے مجھے وہ بلتی کا ماحول میسر نہیں آیا. جب ہی میں بلتی میں نہیں لکھ سکتا شاعری، بلتی میں نے نہیں کی، کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ زبردستی والی بات ہو جائے گی، وہ اس سے شاعری نہیں ہوگی. چلیے، آپ کو ہم نے دعوت دی ہے اور کلام سنائے بغیر تو آپ یہاں سے جا نہیں سکتے، اور ہم سنے بغیر آپ کو جانے دیں گے نہیں. میں نے اس پروگرام کا آغاز ایک حمد سے کیا تھا، تو میری خواہش ہے کہ آپ اس کو بڑھائیں، تو ایک نعت سے بڑھائیں آگے، پھر انشاءاللہ اگلے کلام کی طرف جاتے ہیں اور آپ سے کلام سنتے ہیں. جی میں ایک نعت کے چند اشعار بسم اللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ نبی کو مظہر اوصاف داور جانتے ہیں، نبی کو مظہر اوصاف داور جانتے ہیں، ہم ان کے نقش پا کو اپنا رہبر جانتے ہیں، ہم ان کے نقش پا کو اپنا رہبر جانتے ہیں. اور محمد کس سے راضی اور کس کس سے خفا تھے، محمد کس سے راضی اور کس کس سے خفا تھے، یہ اہل بیت احمد سب سے بہتر جانتے ہیں، یہ اہل بیت احمد سب سے بہتر جانتے ہیں. اور غلامی شہ بطحا میں کیا کیا رفتیں ہیں، غلامی شہ بطحا میں کیا کیا رفتیں ہیں، جناب بوذر و سلمان و قمبر جانتے ہیں، جناب بوذر و سلمان و قمبر جانتے ہیں. اور پے حاجت روائی ہم غلامان محمد، پے حاجت روائی ہم غلامان محمد ہیں، جس کے 14 دروازے وہی گھر جانتے ہیں، ہے جس کے 14 دروازے وہی گھر جانتے ہیں. اور ہمیں خود ساختہ مکتب کی حاجت ہی بھلا کیا، ہمیں خود ساختہ مکتب کی حاجت ہی بھلا کیا، خدا کا شکر شہر علم کا در جانتے ہیں، خدا کا شکر شہر علم کا در جانتے ہیں. اور جو معراج محمد کو نگاہ شک سے دیکھے، جو معراج محمد کو نگاہ شک سے دیکھے، حدود دین سے ہم اس کو باہر جانتے ہیں. اور لہو سے خنجر و تیغ و تبر سے جیتنے کا، لہو سے خنجر و تیغ و تبر سے جیتنے کا، جدا گانا ہنر سبت پیمبر جانتے ہیں، جدا گانا ہنر سبت پیمبر جانتے ہیں. وہ ایک ذرہ ہے، وہ ایک ذرہ ہے خاک پائے احمد کا اے نوری،
وہ ایک ذرہ ہے خاک پائے احمد کا اے نوری، جہاں والے جسے ماہ منور جانتے ہیں، جہاں والے جسے ماہ منور جانتے ہیں، نبی کو مظہر اوصاف داور جانتے ہیں۔ تو ہم یہاں اپنے پروگرام کے اختتام سے نزدیک ہو رہے ہیں، بلکہ پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو آپ سے گفتگو کر کے بہت خوشی ہوئی، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے، جی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ سے مزید استفادہ کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ سن رہے تھے ہماری گفتگو شاعر اہل بیت جناب محمد ابراہیم نوری کے ساتھ۔ بڑی عمدہ گفتگو ہوئی، لیکن کلام سننے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں ان کی خدمت میں ہوں گے، اور اگلے پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ ان سے مختلف حوالوں سے زیادہ کلام سنا جائے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان احمد شہریار کو اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔